نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے نبی شریف پر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تک کا درس ہو چکا ہے اور غالباً آج سورہ بقرہ کی تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ. آخری پہلے ترجمہ اور تفسیر سنیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اے لوگوں اگر تم سفر میں ہو اور سفر کی وجہ سے تمہیں قرضہ وغیرہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے. تو اس سے پہلے کی آیت میں آپ نے سنا کہ معاملہ لکھت میں ہونا چاہیے، لیکن ولم تجدو کاتبا، اگر لکھنے والے کو نہ پاؤ تو مسافر کی بحث چاہیے. تو فرحان مقبوضہ، تو کوئی چیز گروی رکھ دو اور اس کے قبضہ میں دے دو. کسی سے قرضہ لے لو اور شیورٹی کے طور پر گروی جو بولتے ہیں رہن کے طور پر رکھ. دو مسئلہ صرف یہاں پر اس آیت میں دو مسئلہ فقہی مسئلہ بتانا ہے. یہ جو سفر کی قید ہے یہ قید اتفاقی، یعنی کسی کو نکالنا مقصود نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ سفر اور غیر سفر دونوں میں بھی رہن جائز ہے. سفر ہو یا غیر سفر ہو دونوں میں رہن جائز ہے. سفر میں اس آیت کریمہ سے جائز ہے اور غیر سفر میں صحابہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے مدینہ المنورہ میں اپنی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس رکھ کر 20 صاع یا کلو پیمانہ 20 صاع جو لیا، 20 صاع جو لیا اپنا زرہ رکھ کر. تو حدیث سے ثابت ہے غیر سفر میں اور سفر میں اس آیت سے ثابت ہے. اس کو دھیان رکھیں، سفر ہو یا غیر سفر ہو رہن رکھنا گروی رکھنا بالکل جائز ہے. ایک اور مقبوضۃن ایک لفظ ہے. اس میں مقبوضۃن سے فقہی مسئلہ یہ نکلا کہ جس کے پاس رکھ رہے ہیں جو چیز رکھ رہے ہیں اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے. ارے میرے پر بھروسہ نہیں ہے کیا میں دے دوں؟ نہیں، یہ بھروسے کی بات نہیں. شریعت کی بات یہ ہے اللہ کا سب سے بھروسہ آپ کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن اللہ بات کرتا ہے نماز پڑھ حج کر زکات دے، بھروسہ نہیں. معاملات میں بھروسے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. تو مقبوضۃن سے بات یہ ثابت ہوئی کہ جو چیز آپ گروی رکھ رہے ہیں قرض دہندہ کے پاس، قرض دینے والے کے پاس، وہ قبضے میں لے لینا تب جا کر کے گروی رکھنا جائز ہوگا. قبضے میں اگر نہیں گیا تو وہ شرعی رہن شرعی گروی نہیں. یہ دو ایک آیت میں دو فقہی مسئلہ. اب آگے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر تم میں کو دوسرے پر امن ہو، بھروسہ، بعضکم بعض کا معنی بعض کو بعض پر نہیں، تم میں کہ کسی کو آپ کو اس پر ان کو اس پر، دو لین دین والے قرض دہندہ اور قرض لینے والے، دینے والے اور لینے والے، اگر امن ہو بھروسہ ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو شرعاً تو آپ قبضے میں دے دیجئے، لیکن جو چیز دیے ہیں جس کو دیے ہیں چاہیے کہ وہ امانت ایک دم پکے طور پر لوٹا دے. یہ فرض کیجئے یہ قلم دیے ہیں، آپ اس کو رکھیے اپنے سپے امانت کو دیجیے، تو آپ چاہیں تو نہیں میں قلم بھی رکھوں نا آپ کے اوپر بھروسہ ہے، ایسا امن اگر ہے بھروسہ ہے. لیکن پہلے راؤنڈ میں قبضے میں دینا ضروری ہے، قبضے میں دینا یہ ضروری ہے. پھر اگر
لینے والا قرض دینے والا نہیں. قرض دینے والا کہے بھائی آپ کے اوپر میرے کو الحمدللہ بھروسہ ہے, آپ دے دیے نا, ہاں ٹھیک ہے میں نے قبضے میں لے لیا, شریعت سے گرفت نہیں ہوتی آپ کی, لے لیا تو اگر امن ہے تو لوٹا دینا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اس معاملے میں چاہیے کہ اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. یعنی دونوں کا پالنہار اللہ رب العالمین ہے. تو وہاں پر عقیدہ اس اللہ کو جو رب ہے, آج مجھے قرض دینے والا بنایا ہے, کل کہیں ہو سکتا تجھے قرض دینے والا نہ بنا. یہ یہاں پر تقویٰ اور خوف الہی رکھتے ہیں کہ آج میں مجبور ہوں تو آپ دے رہے ہو, آپ یہاں پر میری مجبوری پہ ہنسنا نہیں, میری لاچاری پہ ہنسنا نہیں. رب نے توفیق دیا ہے ایک عبادت کرنے کی تو کر لے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اپنے رب اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, قرآن کی اس آیت کریمہ میں مسئلے تو اتنے بیان کر رہے ہیں تفسیر کبیر والے امام راضی نے, لیکن میں ایک آیت وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اے لوگو گواہی مت چھپاؤ. حدیث پاک میں آیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ تو رسول پاک کے صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی اور گواہی کو چھپانا. جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ. اسی کی طرف اللہ پاک ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو چھپانا نہیں. کیوں؟ وَمَن يَكْتُمْهَا, اس لیے کہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو در حقیقت اس کا دل گناہگار ہے. دل گناہگار ہے. اور آپ دل کے بارے میں حدیث سن چکے ہیں کہ دل اگر صحیح رہا تو قوالینات صحیح رہتا, دل خراب ہوا تو سب سے خراب ہوا. تو گواہی چھپانا در حقیقت قلبی گناہ ہے, باطنی گناہ ہے, اور باطن جس کا برباد ہو گیا ظاہر سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی عمل قابل قبول نہیں. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے, اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. آپ دیکھیے جو فاتحہ وغیرہ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ آ گیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبحان اللہ ہی کے لیے ہے جو جو آسمانوں میں ہے اور جو جو زمینوں میں. مطلب آسمان اور زمین کے ساتھ ساری چیزوں کا مالک اللہ پاک. یہ تو مضمون جملہ آگے یہ کیوں فرمایا, وہ آگے اس لیے کہ زمین میں بسنے والوں سنو, ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ, اس لیے کہ تم آسمان میں رہو یا زمین میں رہو, اور جو بھی کرو, جو بھی تمہارے نفس میں ہے, اندر جو بھی ہے اس کو ظاہر کرو, او تخفوہ, یا چھپا کر رکھو, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا, بدلہ دے گا. دیکھ رہے ہیں مضمون جملہ کیا, آسمان و زمین کا مالک. جانتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں رسول پاک کی رسالت کا جب اعلان ہوا تھا انی رسول اللہ, تو اس میں ایک لفظ آیا تھا, اگر نہیں سنے ہوں گے تو ایک لفظ آیا تھا انی رسول اللہ, میں ایسے اللہ کا رسول ہوں, یحیی و یمیت, جو زندگی بھی دیتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے. اب آپ غور کیجیے, رسالت کا اعلان کروا رہا ہے, لیکن یہ موت اور حیات کی بات پہ بلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تجھے موت اور حیات کا ذرا بھی خوف اور ڈر ہے, جینا بھی چاہتے ہو رسول کو مانو, مرنا بھی چاہتے ہو تو رسول ہی کو. یحیی و یمیت لہ ملک السماوات و ما فی الارض, ایک رسالت کے اعلان کے لیے آسمان و زمین کے بادشاہ کا رسول, یحیی و یمیت کا رسول, زندہ کرنے والے کا رسول, موت دینے والے کا رسول, ایک رسالت کے اعلان کے لیے. فقہا علماء شارحین فرماتے ہیں بڑی اہمیت ہے رسالت عظمیٰ کی, رسول پاک کی رسالت کی اسی لیے اہمیت ہے کہ جس طرح اللہ ساری کائنات کا رب ہے, اسی طرح رسول ساری کائنات کے رسول ہے. رسول بندہ ہوتا ہے, اللہ نہیں. رسول کہنے ہی سے شرک کا عقیدہ کرتا ہے, رسول بندہ. خیر یہاں پر بھی دیکھیے ہم سب کو پہلے اللہ پاک نے ایک دم سے ترک کر دیا, آسمان و زمین کا مالک اللہ. اب کہاں ہے جہاں جہاں کہاں کہاں, یہ جہاں کہاں یہی تو آسمان و زمین ہے, مکان ہی کو تو آسمان و زمین بولتے ہیں.
2 दिन के बाद लामकान सुनिए इंशाअल्लाह। तो वही तुबदू माफी अनफुसिकुम और तुफुहु युहासिबकुम बिल्लाह, तुम जो नफ्स में उसको तुम जाहिर करो या छुपाओ, युहासिबकुम तुम्हारा हिसाब लेगा, बिही उस छुपी हुई चीज का या जाहिर चीज का, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक अकीदे की बात हदीस की रोशनी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से, तफसीर के हवाले से सहाबा वगैरह की हदीस बात, बंदा एक लफ्ज आता है हदीस नफ्स और वसवसा, ये दोनों एक लफ्ज एक माना है। और एक लफ्ज आता है अज़्म, इरादा, क़स्द, वहम, ज़न, ये सब आता है। मतलब तफसीर में जल्दी से बता दूं, बंदा ये मोमिन बुरा ख्याल करे, बुरा वसवसा आए तो इसको हदीस नफ्स और वसवसा बोलते हैं और इस पर मुआखज़ा नहीं। जितने भी गुनाह वगैरह का इरादा सिर्फ करे, वसवसा आए, बुरे ख्यालात आए तो इस पर जो है मुआखज़ा नहीं है। गुनाह अलग चीज है, मुआखज़ा अलग चीज है। मुआखज़ा बोलते हैं बदला देने को, पकड़ने को। लेकिन इसी में अगर नफ्स में किसी के कुफ्र का ख्याल आ जाए तो उसी वक्त वो काफिर हो जाए। कुफ्र एक ऐसा गुनाह है कि बंदा अगर सोच भी लेता है कि पता नहीं मैं काफिर हो गया था, तो उसी वक्त वो काफिर हो जाए। तो कुफ्र का वसवसा, कुफ्र का खटकाव भी अगर दिल में आ जाए तो फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी दिगर गुनाह के वसवसे ख्यालात आए तो उस पर मुआखज़ा नहीं, इस पर मुआखज़ा एक। और एक ये है कि मुआखज़ा करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन करने से पहले अल्लाह पाक ने ये 2 फरिश्ते को रखा। जब बंदा मोमिन वसवसा, बुरा ख्याल करता, इरादा करता, तो उसको बोलते हैं वहम। पहले राउंड को बोलते हैं वहम, वाव हामी, और हम भी बोलते हामी, हम इरादा करना। ये हम जो है सिर्फ इरादा और सिर्फ ख्याल को बोलते। हम जब अज़्म का रूप ले लेता है, पुख्ता इरादा, तो जब आप लिखना शुरू कर देने के फिर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छा सोचे हैं तो हम ही से शुरू हो जाता है लिखना, और हम के बाद जो अज़्म का पहलू है, अज़्म का पहलू, जैसे हम बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं, ये एक सोचे हैं, और एक ये कि आप उसके पास पहुंच गए मारने की, तो एकदम पुख्ता हो रहा है इरादा। और एक कि मार दिया तो इसको क़स्द बोलते हैं। हम और अज़्म पर मुआखज़ा नहीं है, क़स्द पर मुआखज़ा है। ध्यान देखते हैं, किराम कातिबीन जो होते हैं, हम और इरादे, मतलब बुरे इरादे और बुरे हम, बुरे अज़्म को लिखते नहीं है, क़स्द वाले, यानी आपने करना शुरू कर दिया है, तब जाकर के किराम कातिबीन जो बुरे अमल लिखने वाले हैं लेफ्ट पर, वो लिखना शुरू करते हैं। क्यों? इसलिए कि राइट वाले इनको रोकते रहते हैं, रुको रुको, अभी सिर्फ हम है, अज़्म है, अभी किया नहीं है। लेकिन जब ये इनकी बारी आती है तो इनकी जबान बंद। हम में भी अगर अच्छे हम हैं, हर अच्छे अज़्म है, अच्छे सोच है, तो ये लिखना शुरू कर देते हैं। कल मैदान महशर में जब हमारे फराइज़ और वाजिबात में कुछ कमी नजर आएगी तो अल्लाह पाक की मतलब रहम देखिए, जहन्नम में ले जाना ही होने वाला होगा। दारोगे जहन्नम बिल्कुल एकदम ड्यूटी पर पूरे पाबंद होंगे, तो अल्लाह पाक कहेगा जल्दी क्यों कर, मैं नहीं, हाँ जल्दी रुको। इनकी जिंदगियों में नवाफिल को देख, एक्स्ट्रा इबादतों को देख, तो जब देखेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा इबादतें नहीं है। मैं जब कहा तो होगा तो हाँ, तुझे नहीं मालूम, ये कभी कभी अच्छी अच्छी चीज सोचता था, कभी अच्छे अच्छे ख्यालात करता था, अच्छी अच्छी सोच रखता था। कभी सोचता था काश मेरी माँ रहती तो कौन दबा, काश मेरे वालिद रहते तो सर दबा। ये सब सोच रखता था, तुझे नहीं मालूम है, इसीलिए तो कहा था जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता। तो अल्लाह ताला स्क्रीन की तरह उन्हें दिखा दे कि सुनो, ये जितने भी इबादतें हैं जिसे सिर्फ मैं जानता हूं, ऐड करो फराइज और वाजिबात के साथ। फराइज और वाजिबात के साथ अल्लाह पाक मोमिन को हर हाल में, इसी को बोलते हैं राई के दाना के बराबर भी ईमान होगा तो जन्नत जाओगे। वो चाहता ही नहीं है बंदा तो कि जहन्नम में जाए, अल्लाह चाहता है हाँ, लेकिन कुफ्र नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको बदअमलियों से भी बचाए।
تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے نفس میں ہے، اگر اس نفس کو ظاہر کر دو پریکٹیکلی طور پر، ہم از ارادہ اور قصد اس کا روپ دے دو، اور اخفوہ یا چھپائے ہی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا محاسبہ کرے گا، اور محاسبہ کی شکل میں نے آپ کو بتا دی، فیغفر لمن یشاء، جملے پہ غور کیجیے، مغفرت کا قدر پہلے نہیں کیجیے، جسے چاہے گا اسے بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور یہاں ترجمہ دیکھیے، اور عذاب دے گا اسے جسے چاہے گا، جملے پہ غور کریں آپ، مغفرت میں نے چاہت پہلے رکھا ہے اور عذاب میں چاہت کے بعد رکھا ہے۔ خدا کی شان فضل یہ ہے کہ چاہ لے تو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب عذاب دے تو چاہت اس کی دور ہو جائے۔ جملے پہ غور کریں آپ، اللہ بخش دے گا اسے جسے چاہے گا، یہ ترجمہ نہیں کیا میں نے، جسے چاہ لے گا اسے یقیناً بخشے گا، جسے عذاب دے گا وہ اسے عدل ہے۔ ایک لفظ آتا ہے مشیت، ارادہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اور ایک لفظ آتا ہے رضا، را ذات علی۔ رضا بولتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک چاہ لے تو اس کے خلاف نہ ہو، نہ کرے نہیں بولتے، اس کے خلاف نہ ہو، لیکن مشیت اور ارادہ میں خلاف کا پہلو رہتا ہے، خلاف کا پہلو رہتا ہے۔ مشیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کا مشیت ہے وہاں۔ شاء مشیت اللہ غلبت علی مشیتی، نبی فرماتے ہیں کہ میری چاہت تھی کہ ابو طالب ایمان لائے، لیکن اللہ کی چاہت تھی کہ عباس ایمان لائے۔ جملہ عربی کا ہے مشیت اللہ غلبت علی مشیتی، کہ اللہ کی مشیت میری مشیت پر غالب آ گئی، تو مشیت کا لفظ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے قبلہ کے اعتبار سے کعبہ کو راضی، رضا کرنا، اے حبیب رضا آپ کی ہے نہیں اس میں، تو رضا جہاں ہوتی ہے اس کا وقوع، اس کا ظہور یقینی ہے، وہاں پر بھی فضل ہی بولیں گے، یقینی مانا واجب بھی نہیں ہے، فضل ہی سے، یعنی رضا خوشنودی جس کو کہیں، خوشنودی جس فعل کی اللہ پاک کر لیتا ہے، جس کو رضا کے اعتبار سے مرضی پسندیدگی کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو، اس کو اور عموم زبان میں بول دو کہ رضا کا تعلق خیر سے، اور مشیت اور ارادہ کا تعلق خیر اور شر سب سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، پڑھتے ہیں دونوں تقدیر ہے نا، اللہ پاک خیر اور شر دونوں سے، دونوں سے۔ اللہ پاک نے سورہ لا اقسم بہذا البلد میں فرمایا کہ ہم نے خیر اور شر دو راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، دو آنکھ دے دیے ہیں، عقل دے دیے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ خیر کا چنو گے تو یہ دوں گا، شر کا چنو گے تو یہ دوں گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین دو راستے خیر اور شر کے ہم نے رکھ دیے ہیں، ہدایت دے دیے ہیں، دونوں میں سے جس کو چنو گے اس کا بدلہ میں بتا دے رہا ہوں، خیر چنو گے تو یہ، شر چنو گے تو یہ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے، دھیان دیجیے گا کہ شر جس نے چنا تو اللہ راضی ہے، نہیں، مشیت لیکن بول سکتے ہیں، ہاں اللہ کی مشیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا، پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اب واضح کرنے کے بعد بندے کو اختیار بھی دیا تھا، بندے نے اپنے اختیار سے چوائس کیا ہے، اللہ کی رضا سے چوائس نہیں، بندے کو اختیار دیا، یہ چنو گے تو عذاب، یہ چنو گے تو ثواب۔ ہاں دونوں پر مجبوری کا قدر، مثلا ایک فرقہ ہے قدریہ جو بندے کو ایک دم بالکل قول امام مختار سمجھتے ہیں، اور ایک فرقہ ہے جبریہ جو بندے کو ایک دم قول مجبور سمجھتے ہیں، جبریہ مجبور، پتھر کے سرکار۔ لیکن حق تصور یہ ہے، اسلامی تصور یہ کہ بندہ نہ تو مکمل مجبور ہے اور نہ ہی مکمل مختار ہے، یعنی اللہ پاک نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور مجبور بھی رکھا ہے، یہ ہے سب۔ تو بھی کا پہلو نہیں ہے اسلام۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو یہ مشیت کا لفظ ہے، بخشے گا اسے جس میں اس کی مشیت ہوگی، اور عذاب دے گا جس میں اس کی مشیت ہوگی۔ اس کو اور واضح تفسیر ابن کثیر سے کرو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں بھی وہی لفظ ہے، اللہ پاک کے رسول نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے مولا اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو عزت والا ہے، حکمت والا، تیرے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے ولی جانتے ہیں کیسے دعا کرتے تھے، اے اللہ تیری جہنم تیرے حبیب کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ پورے آسمان و زمین کے تیرے 6 فٹ کا انسان، 5 فٹ کا انسان تیرے جہنم کے ایک کونے کو بھی جب نہیں بھر سکتا تو کہیں کو ڈال رہا جہنم میں،
اتنی بڑی جہنم ہے اور ایسی دعا کرتے رو پڑتے. اللہ کے ولیوں کی دعا دیکھیے، رحمت کو جھنجھوڑنا جس کو بولتے، باب اجابت کو ٹکرانے کے لیے دعاؤں کے الفاظ ہوتے تھے کہ جب میرے جسم سے تیری جہنم بھرے گی نہیں تو مت ڈال، جنت کی ایک جھولی ہی دے، جنت کی ایک کوٹھی چھوٹی سی ہی دے دے، لیکن جہنم سے جب جہنم کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا تو ڈالنے سے پڑے گا. اس طرح سے دعاؤں کا ٹائم ہوتا تھا. اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی اور اللہ ہی ہر چاہے پر قادر ہے. ترجمہ دیکھیے، ہر چیز پر قادر نہیں کیا ہے، ہر چاہے پر قادر ہے. ہر چیز پر ترجمہ کریں گے تو پھسل جائے گا. ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ بھی ایک چیز ہے؟ کیا خود پر بھی قادر ہے؟ پارہ نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، شے میں سب سے بڑی شے کون ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ. اللہ بھی شے ہے، اور جب اللہ بھی ایک شے ہے تو یہاں کہہ رہا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ بھی قادر ہو گیا اپنی ذات پر، تو خود کو پیدا کر رہا ہے اور خود قادر بھی ہے، خود مقدور بھی ہے، خود خالق بھی ہو گیا، خود مخلوق بھی ہو گیا. لہٰذا ترجمہ کیجئے ہر چاہے پر قادر ہے. اس سے یہ لفظ معلوم ہوگا کہ جس کو چاہے گا وہ پہلے ہی سے مخلوق ہے، وہ خالق نہیں. جس کو چاہے گا وہ پہلے ہی سے مخلوق ہے، اور جس کو چاہا جاتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. اور اللہ کی ذات واجب ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جو مستقل بالذات ہو، کسی غیر کی محتاج نہ ہو، مستقل بالذات ہو، کسی غیر کی محتاج نہ ہو. اسی لیے اللہ کو اللہ بولتے ہیں کہ وہ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی حیثیت سے غیر کا محتاج نہیں، واجب الوجود ہے. تو اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اب اور ترجمہ صحیح کرنا تو اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر، ہر ہو سکنے والی چیز پر قادر ہے. ہو سکنے والی چیز پر، جو سکنے والی چیز ہوئی سو چیز نہیں ہو، جو ہو سکنے والی چیز ہے. ہوتا کیا ہے، اس آیت کریمہ سے بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں. اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، استغفر اللہ. ارے کہیں کوئی بات کرتے ہیں جب اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. آپ کو اتنی عظیم صفت کا انسان سامنے نظر آ رہا ہے اور ہم بولے کہ ارے آپ تو بایولوجی کیمسٹری تو پڑھے ٹھیک ہے، LKG بھی پڑھے ہوں گے، کیا ایسا غصہ ہے. اللہ کے اوصاف اور کمالات اتنے ہیں کہ نبیوں کی شان سے باہر ہے کمالات، نبیوں کی شان سے. ارے آپ حضور کے علم کے بارے میں آپ سنے ہوں گے تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے علم کا ایک سمندر فرض کرو اور اس سمندر سے ایک قطرہ اٹھاؤ، اس قطرے کا نام، اس کو پھر کروڑواں حصہ کرو اور اس کروڑویں حصے کو نبی کے پاس بھیجو. یہ ہے اللہ کے رسول کا علم. نبی کے علم کو جب ان کی عظمت کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ کی عظمت معلوم ہوگی. نبی آتے ہی اس لیے ہے کہ خدا کی شان بتائیں. خدا کی شان کے لیے نبی کی شان بیان ہوتی ہے، خدا کی شان کے لیے نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے. تو نبی کا جتنا بھی علم وسیع ہوگا اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا کتنا علم ہوگا، خدا کا کتنا علم ہوگا. اس لیے کروڑویں حصے بھی، ایک قطرہ، بالکل ایک قطرہ بھی، اور قطرہ بھی کہے کہ بولیں گے ایسا حصہ جو بالکل کوئی تعلق ہی نہ رکھے، اس حصہ عظما کا نام علم غیب مصطفیٰ. تو اللہ کا علم ایسا ہے. تو اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی اللہ ہر ممکن پر قادر ہے. اور جب اللہ بول رہے ہیں، دھیان دیجیے، اللہ بول رہے ہیں تو اللہ بولتے ہیں واجب کی ذات کو جو غیر کا محتاج نہ ہو. اور انسان جھوٹ جب بولتا ہے تو دو ہی صورت ہوتی ہے، یا تو مجبوری یا محتاجی. مجبوری ہوتی ہے جھوٹ بولنے میں، یا محتاجی، مجبوری یا محتاجی. اور اللہ نہ مجبور ہے نہ محتاج ہے، لہذا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک دم آسان مفہوم. اللہ مالک ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کس سے بولے گا وہ جھوٹ؟ مخلوق سے. کیوں بولے گا وہ جھوٹ؟ آسمان و زمین کا جو مالک ہے، کس سے بولے گا؟ کیوں بولے گا؟ کس مجبوری میں، کس لاچاری میں، کس محتاجی سے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. آگے دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول نے ایمان لایا، نوٹ کیجیے گا، رسول نے ایمان لایا ان چیزوں پر جو چیزیں ان کو نازل کی گئی، ان کے اوپر نازل کی گئی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور سارے مومنین نے بھی ایمان لایا. اب یہاں پر اس آیت کو دیکھ کر کے نبی ہمارے سب کے ہیں، نبی ہمارے بھائی، کیونکہ دیکھو اللہ پاک فرما رہا رسول بھی ایمان لائے اور ہمیں بھی ایمان لائے. رسول بھی ایمان لائے، ہمیں بھی ایمان لائے. استغفر اللہ. تو قرآن پاک میں سورہ حشر میں جو آپ اسی فاتحہ کی آیت میں پڑھتے ہیں آپ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن.
تو اللہ کا نام مومن ہے. اب آپ کو بھی مومن کہا جاتا، اللہ کو بھی مومن کہا جاتا، تب تو اللہ بھی بھائی ہو گیا آپ کا، معاذ اللہ. دیکھیں نا، مومن اللہ کا بھی نام ہے، اور ہمیں بھی مومن کہا گیا، اے ایمان والو اے مومنو کہا گیا نا. تو اللہ بھی مومن ہے، رسول بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہے. فرق ہوگا نا. اللہ مومن ہے بمانا امن دینے والا ہے، رسول مومن ہے اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوتا اس پر یقین پہلے کرنے والے ہیں. اور آپ مومن ہے بلیور کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. رسول جو مومن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ، اسی لیے تو کہا گیا بما انزل الیہ، رسول مومن ہے ان چیزوں پر جو ان کے پاس نازل کیا گیا، اور آپ مومن ہیں ان چیزوں پر جو رسول کے پاس نازل کیا گیا. دیکھا؟ تو آپ کا جو ایمان ہے یہ آپ کو بلیو کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور رسول کو یقین اور بھروسہ کرنے کے لیے ہے. حبیب جو ہم دے رہے ہیں پہلے آپ اس پر یقین کامل کیجیے، یہ ہے اصل مطلب. تو لفظ کو دیکھ کر کے پھنسنا نہیں چاہیے. کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ سب کے سب یعنی رسول کے ساتھ کیا کہنا. سبحان اللہ. آپ نہیں جانتے ہیں کہ رسول کو مومن کہنے کی وجہ کیا ہے. میرا بتاؤں گا، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول کو اصل مومن کہنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ مصطفیٰ کے لیے پورے اٹریکٹیو رہیں، پورے متوجہ رہیں. یہ کوئی الگ کوالٹی نہیں ہے نبی کی، جیسے کہ عرب والوں نے سمجھا یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ، یعنی اپنے سے الگ ہی کوالٹی سمجھا تھا. رب نے نبی کو مومن کہہ کر کے ایک ذکر دے دیا ہے کہ اے مومنو تیرا نبی تیرے ساتھ ہے. سبحان اللہ، تیرا نبی تیرے ساتھ ہے. اس کو الگ نہیں سمجھا. کل آمن باللہ، رسول اور سارے مومنین یہ سب کے سب ایمان لائے باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور ان کے تمام رسولوں پر. آنے والا رسول پچھلے رسول کی تصدیق کرتا. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، رات میں بھی ایک جملہ کہا کہ انڈیکس میں، نیکوکار کے انڈیکس میں آنے کے لیے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. کوئی اگر کہے کہ نہیں اس سے پہلے جو نبی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، میں صحیح آیا ہوں، جیسے غلام احمد قادیانی، یہ سمجھو گا، تو یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. نبوت کے دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو نبی ہو پہلے اس کی تصدیق کریں، جیسا کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہ لوگوں سنو، مجھ سے پہلے جو عیسیٰ تھے وہ ابن اللہ نہیں تھے، وہ عبداللہ تھے، وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اس کے کلمہ تھے، روح اللہ تھے، وہ ابن اللہ نہیں تھے. تو تصدیق کیا رسول. تو رسولوں کا کام ہوتا ہے ہر پچھلے رسول کی تصدیق کرنا، اس انڈیکس کو فالو کرنا. اسی کو یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی زاویے سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی لا نفرق، ہم ڈیوائڈیشن نہیں کرتے. ہر رسول اللہ کا مقرب ہے، ہر نبی اللہ کا معظم ہے. عظمت نبوت اور عظمت رسالت میں ہر ایک ہے. باقی فضیلتیں اپنے اپنے حساب سے، اللہ کی عطا کے حساب سے اس میں کٹیگری ہو سکتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، نفس نبوت اور رسالت میں. خیر آگے دیکھیے، وقالو، اور یہ سب دیکھیے، کوئی ایسا ہے ایگزامنر، کوئی ایسا ہے ممتحن جو آپ کا امتحان بھی لے، سوال بھی کرے اور جواب بھی بتائے. خدا پاک پر قربان کرے، وہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور دعا بھی بتاتا ہے. کمال ہے، قبول بھی کرتا ہے، دعا بھی بتاتا ہے. اور واسطہ دیکھیے فرشتوں کو، نبیوں کو، خصوصاً رسول اعظم محمد رسول اللہ واسطہ بنایا اور کہا کہ اے لوگوں سنو. یہ سب کیا کہتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں نا ہر لوگ وقالو سمعنا، لیکن یہ قالو کا معنی ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا. کن لوگوں نے؟ یہ رسولوں نے، فرشتوں نے، ان لوگوں کی جماعتوں نے ہمیشہ کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا و اطعنا، اور سن کر انسنی نہیں، جھکے مانے. غفرانک، اے مولا بخش دے، وإلیک المصیر، ربنا وإلیک المصیر، پروردگار ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یہ دعا کا ڈھنگ ہے. واسطہ رسالت کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، نیکوکار کو بنایا. اس کو سمجھ گیا کہ یہ واسطہ دعاؤں کی قبولیت کا راز بتاتا ہے. کہ ہم بتا رہے ہیں ضرور کہ اس طرح دعا کرنا، لیکن اس دعا میں سب سے پہلے جس نے استعمال کیا ہے وہ ہے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیرا راؤنڈ سیکنڈ ہے، اگر وہ سوچ سے دعا کرو گے تو قبول کروں گا. چنانچہ کہتا ہے
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اللہ پاک کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کی جان کسی بھی جان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو وہ کمائے گی. جو آپ کرو گے، جو کرو گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. وعلیہا مکتسبت، اور جو بھی برائی کریں گے اس سے نہ آگے نہ پیچھے، اس کی بھی کمائی اسی کے اوپر ہے. یہاں پر علیہا اور لہا میں اشارہ کروں، لہا بولتے ہیں جس میں خیر کا پہلو ہو، اور علیہا بولتے ہیں جس میں شر کا پہلو، گناہ کا پہلو. تو لہا ما کسبت اس کو مقدم کیا اللہ پاک، گویا اللہ خود چاہتا ہے کہ بندہ میرا خیر کرے گا. تو جو نیکی کرے نفس، اللہ پاک اس کو دے گا. وعلیہا، اور نفس پر وہی گناہ کا بدلہ ہوگا. ما کسبت، جو وہ کمائے گی. یہ سیکنڈ راؤنڈ آیت کریمہ. ربنا، اب ہم سے غور کرتے چلے جائیں. یہ کون کہتے ہیں؟ دیکھتے ہوئے چلے. ربنا، تو اے میرے بندو، جب اتنا پورا سمجھ میں آ گیا تو اب بھی تو سمجھ جاؤ کہ رب سے کیسے مانگنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے مولا ہمیں مت پکڑنا اگر ہم بھول جائیں. نسیان سے اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم جان بوجھ کر غلطی کر بیٹھے، انجانے نہ انجانے دونوں میں بھی اگر ہم کچھ کر بیٹھے جو تیری رضا کے خلاف ہو تو ہماری معاوضہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا. اور کرے آگے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور مولا ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا، کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسا کہ اگلوں پر تو نے بوجھ ڈالا. امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صبح قیامت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ رب نے کھولا ہے. دیگر امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، وہ گناہ کرتی اور ایک کرتی اور سب کو عذاب ڈال دیتا، توبہ تک کا موقع نہیں دیتا کسی. تو اے اللہ، یہ نبی پاک رسول کی دعا ہے. اے اللہ، اور رب نے دعا کی تلقین کی، رب نے دعا کا ڈھنگ بتایا. کر دعا کہ اے اللہ ہمیں وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے اگلی امتیوں پر، پچھلی امتیوں پر، گزشتہ امتیوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، مولا ہمیں اتنا اٹھانے مت بول جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھ سکتے. اتنا اٹھانے مت بول. اب دیکھ لیجیے نا، معراج کا مسئلہ ہے 50 کا، طاقت بھی ہم نہیں رکھ سکتے، طاقت بھی نہیں رکھ سکتے. اللہ بھی جانتا ہے لیکن رسولوں کو واسطہ پڑا. اب یہ راز ہے. تو ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہمارے اتنا بوجھ مت ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکیں. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے مولا. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے مولا. وارحمنا، ہم پر رحم فرما. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے مولا. واغفر لنا، ہمیں بخش دے مولا. وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما. واعف عنا، ہم معاف کر دے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمایا. کیوں؟ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی مددگار. یہ زبان آپ کی نہیں، یہ واسطہ یہ رسالت کی زبان ہے. تو ہی مددگار ہے. نبی کا ڈائریکٹ مددگار رب ہوتا ہے، لیکن امتی کے لیے مددگار واسطہ نبوت ہوا. اب آپ کو دعا کرنا ہے ضرور. یہ لفظ خدا کا ہے، الفاظ خدا کے ہیں، جملے خدا کے ہیں، لیکن اس کا استعمال سب سے پہلے آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے کیا. تو آپ ذرا غور کیجئے، جب مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہے کوئی طاقت جو اس جملے کے بدلے میں رب نے کچھ نہیں دیا ہوگا نبی کو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ بدر میں فتح ہوئی. آگے فرماتا فانصرنا علی القوم الکافرین، قوم کافرین پر، کافروں پر ہماری مدد کر. رب نے ایسی دعا قبول کی کہ دیکھیے 10 غزوات ہوئے، 10 جنگیں ہوئی پریکٹیکلی طور پر مصطفیٰ کے ساتھ. ساری جنگوں میں مصطفیٰ کو فتح ملی، اور بعد میں بھی جتنے بھی بشمول ابو بکر، عمر، عثمان، جتنے بھی تھی ساری جنگیں فتح، اور آج بھی فتح ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ نبی پاک کی زبان کا نکلا ہوا کلمہ ہے جو رب نے مصطفیٰ سے کہوایا ہے. اب اس تصور میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت یقیناً ہماری دعا کو قبول کرے گا. دعا ہو بھی گئی. پروردگار اس پوری دعا کو قبول فرما اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا مولا. ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. جو طریقہ دعا ہے پروردگار عالم، اور جو منشأ دعا ہے اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.